ہڈیارہ ڈرین کو جی دیکھیں میں زہر کا دریا کہتا ہوں۔ یہ جو ہڈیارہ ڈرین ہے یہ بنیادی طور پہ نہ صرف ماحول بلکہ انسانی صحت پہ بھی خوفناک اثرات مرتب کر رہی ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بعد میں اینٹی بایوٹکس کے ذریعے سے بھی، خصوصاً جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے خلاف وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں۔ 70s کے بعد سے اب تقریباً 40-45 سال ہونے آئے ہیں، اس کا پانی اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی آبی جاندار کی موجودگی کا کوئی امکان نہیں۔ ماحولیات کی ہم بہت بات تو کرتے ہیں، لیکن ماحولیات میں بھی ہم اس وقت صرف کلائمیٹ چینج یا ہم ہوا کی آلودگی تک ہی جو ہے الجھے ہوئے ہیں، ہم نے پانی کی آلودگی کی بات ہی نہیں کی۔ اس وقت میں ہڈیارہ ڈرین کے کنارے موجود ہوں۔ یہ وہ ٹرانس باؤنڈری نالا ہے جس کا اصل مقصد نکاسی آب تھا اور یہ سیلابی پانی کے لیے ایک آبی گزرگاہ تھی، لیکن یہ اب زہر کا دریا بن گیا ہے۔ اس ڈرین کی کل لمبائی 98 کلومیٹر ہے، جس میں 44 کلومیٹر حصہ بھارت میں جبکہ 54 کلومیٹر پاکستان میں ہے۔ یہ لالو پنڈ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتی ہیں اور ہڈیارہ گاؤں سمیت لاہور کی اہم سوسائٹیز سے گزرتی ہوئی دریائے راوی میں جا گرتی ہے۔ یہ تھی تو ایک آبی گزرگاہ، لیکن صنعتوں اور سوسائٹیز کے فضلے نے اسے زہریلے اور مضر صحت نالے میں بدل دیا ہے۔ اس کے اطراف میں تقریباً 80 سے زائد صنعتیں موجود ہیں، جن کا کیمیائی فضلہ براہ راست اس ڈرین کے اندر جاتا ہے۔ انڈیا میں بھی اس کے along کافی انڈسٹریز ہیں، ان کا پانی بھی اسی میں وہ ڈالتے ہیں، اور پاکستان میں بھی تقریباً 80 سے اوپر انڈسٹریز ہیں، موسٹلی اس میں ٹیکسٹائل ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اسٹام واٹر چینل سے زیادہ یہ ایک ویسٹ واٹر چینل جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے۔ ہڈیارہ ڈرین کو جی دیکھیں میں زہر کا دریا کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر سیوریج کا پانی ڈالا جاتا ہے کہ جس میں بیکٹیریاز ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں، ایکولائی ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہیں اور ہر قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ سارا را سیویج ہوتا ہے، انٹریٹڈ سیوریج ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جو 80 انڈسٹریز ہم کہہ رہے ہیں ان کا جو پانی آتا ہے وہ بھی انٹریٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف کیمیکل ہوتے ہیں بلکہ ہیوی میٹلز ہوتے ہیں۔ وی آر لکی کہ یہ انڈسٹریز چلیں، لیدر انڈسٹریز نہیں ہیں۔ اگر لیدر انڈسٹریز ہوتی تو اور زیادہ کنٹیمنیشن ہوتی ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں پھر بھی بہت سی ہیوی میٹلز ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ انسان جو ہیں وہ اپنا جو انڈسٹریل ویسٹ واٹر ہے اس کو اگر ان ٹریٹڈ اس ڈرین کے اندر پھینکیں گے، انسان اگر اپنے گھروں کا سیوریج واٹر جو ہے اس کو اس کے اندر پھینکتے جائیں گے، کوڑا کرکٹ سڑکوں پہ سرے عام پھینکتے جائیں گے، بارشیں ہوں گی تو وہی کوڑا کرکٹ اس ڈرین کے اندر جائے گا۔ حکومتی ادارے اس طرح کے ڈرینز کو صاف کرنے کی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں گے تو ان ڈرینز کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ، ہم اس کو اردو میں یا پنجابی میں گارا کہتے ہیں، ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو سلٹ کہتے ہیں، اس کی تہیں جو ہیں وہ جمتی جائیں گی۔ انسانوں کی طرف سے پھینکا ہوا کوڑا کرکٹ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جمتا جائے گا، تو ایونچولی اس کا جو فلو آف واٹر ہے اس ڈرین جو کہ اس کا بنیادی کام ہے گندے پانی کا نکاس، وہ بالکل رک جائے گا۔ لہٰذا یہ جو سڑا ہوا گندا بدبودار بیکٹیریا، وائرس اور طرح طرح کے مائکروبیل آرگنزمز اور ساتھ ساتھ ہیوی ٹاکسک میٹل سے بھرا ہوا پانی ہے، یہ انسانی صحت کے لیے وبال بن جائے گا۔ اس ڈرین کا پانی
زرعی مقاصد یعنی سبزیاں اور پھل اگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے انسانی صحت شدید متاثر ہو رہی ہے، جبکہ تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ڈرین کے ارد گرد رہنے والی کمیونٹیز کے ڈی این ایز میں ٹاکسک میٹلز پائے گئے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس میں جو انڈسٹریز سے پانی آتا ہے اور یہ جو سیویج کا ہے، تو یہ جب ارد گرد جو کھیت ہیں، یعنی بارڈر سے لے کے لاہور شہر شروع ہونے تک کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جس میں بہت اریگیشن لینڈ ہے، جہاں پہ سبزیاں اگاتے ہیں کسان اور چارہ اگاتے ہیں۔ اب وہاں یہ جو پانی ہے کہ جس کے اندر آپ کے سارے بیکٹیریاز بھی ہیں، مائکرو آرگنزمز بھی ہیں، ہیوی میٹلز بھی ہیں، یہ پانی ان سبزیوں کو لگتا ہے اور ان سبزیوں میں یہ ساری ہیوی میٹلز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جن کو کھانے سے ظاہر ہے پھر وہ انسان جسم میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، وہ چارہ جو ہے، وہ جو جانور کھاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان جانوروں کا گوشت جب سپلائی ہوتا ہے شہر میں، تو یہ میٹلز اس گوشت سے بھی دوبارہ انسانی معدے میں چلی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، جو اریگیشن کے لیے پانی لگایا جاتا ہے، کیونکہ کسان تو اس لیے یا وہ فارمرز لگاتے ہیں تو ان کو تو فری میں پڑتا ہے اور کھینچنا نہیں پڑتا زمین سے، تو یہ سبزیوں اور چارے کے علاوہ زمین میں بھی جو پانی چلا جاتا ہے یا زمین کے اوپر جو لیئر بچ جاتی ہے، تو اس مٹی کے اندر بھی یہ نمکیات اور یہ ہیوی میٹلز شامل ہو جاتی ہیں اور یہ پھر بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہیں مٹی میں، یہ ڈیزالو نہیں ہوتی، تو جس سے نہ صرف سیم تھور جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، بلکہ جو ہے آپ کی یہ مٹی جو ہے یہ ایک زراعت کے لیے نقصان دہ مٹی بن جاتی ہے بجائے ایک اچھی اور ایگریکلچر لینڈ کی۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو چونکہ اس کا پانی کئی دہائیوں سے اس کے فلو کو نارملائز کرنے کی کوئی ایکشنز ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا اس کا پانی مسلسل تقریباً جامد رہنے کے نتیجے میں اس پانی کے اندر موجود جتنی ٹاکسک میٹلز ہیں، وہ چاہے سنکھیا ہے، چاہے جس کو ہم آرسینک کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس لیڈ ہے، پلمبس ہے، اینٹیمنی ہے، نکل ہے، مرکری ہے، اس طرح کی خوفناک قسم کی جو ٹاکسک زہریلی جو اس کے اندر دھاتیں ہیں، وہ زیر زمین جو ہے اس پانی کے ساتھ وہ زمین کے نیچے چلی جاتی ہیں، جس کو پھر ہم رن آف واٹر، اس کو ہم جب ارد گرد رہنے والی آبادیوں اس پانی کو اپنے استعمال میں لے کر آتی ہیں بورنگ کر کے، تو وہ پھر انسانی خون کے اندر اور انسانی جسم کے اندر جانے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس پانی کے اندر انتہائی خوفناک قسم کے جو ہیں وہ مائکروبیل آرگنزمز وہ اس کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، طرح طرح کی فنگس ہے اور اس طرح کے خوفناک قسم کے جراثیم جو انسانوں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں آبادیوں کے اندر کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بعد میں اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سے بھی، خصوصاً جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے خلاف وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں۔ بھارت اور شہر لاہور کا یہ پورا گند سمیٹے ہوئے یہ ڈرین بلاخر دریائے راوی میں جا گرتی ہے، جس سے دریائے راوی کی آلودگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہڈیارہ ڈرین کا تقریباً 180 کیوسک جو ہے وہ ڈسچارج ہے آن ایوریج، اور یہ کوئی 10 سے 15% کنٹریبیوٹ کرتا ہے راوی کی پولوشن میں، ڈائریکٹ پولوشن میں۔ اور چونکہ راوی میں اب تو پانی بالکل بند ہو گیا ہے، یعنی پہلے تھوڑا بہت پانی چلتا رہتا تھا، لیکن اب سمجھ لیں سیوریج کا پانی ہے ہڈیارہ سے جا رہا ہے یا اس سے اوپر جو واسا کے جو پمپس لگے ہوئے ہیں وہاں سے جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ 100% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن ایک آن ایوریج ڈسچارج کے لحاظ سے اور جو اس کی سائز ہے اس کے لحاظ سے ایک جو ریسرچ کہتی ہے کہ یہ 10 to 15% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے راوی کی پولوشن میں، اب ماحولیاتی آلودگی میں، کیونکہ یہ یہاں سے نیچے پھر چلا جاتا ہے، بلو کی براج ہے، وہاں سے پھر نہریں نکل رہی ہیں، پھر یہ ایگریکلچر لینڈز میں یہ پانی ادھر چلا جاتا ہے اور ان زمینوں کو لگ جاتا ہے۔ ہڈیارہ ڈرین جو ہے یہ صرف ایک ڈرین نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کے اور بہت ساری معاون ڈرینز ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور ندی نالے جو لاہور بھر کے گندے پانی کو جو ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈرین ہے جو کہ لاہور کے بیچم بیچ پوش ایریاز میں سے دونوں ڈرینز گزر رہی ہیں، ستو قتلہ ڈرین، ستو قتلہ اور ہڈیارہ ڈرین کے اندر اور بہت سارے گندے پانیوں کے نالے جو ہیں وہ آ کے ان کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان دونوں کا کنفلوئنس یا ملاپ ہوتا ہے لاہور سے
شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہوئے جب راوی میں ہڈیارہ ڈرین اپنے بہت سارے معاون اور گندے نالے کے پانیوں کے ساتھ گرتا ہے تو وہ راوی میں کیا تباہی مچاتا ہے، وہ آگے اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہیں۔ حکومت پنجاب نے حال ہی میں اس لانگ ان اٹینڈڈ ایشو کو ریزالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اس ڈرین کی صفائی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق یہاں پر ویسٹیج کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف اس کی صفائی بھی مرحلہ وار کی جائے گی۔ ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہاں سے بھارت سے یہ پاکستان میں آ رہا ہے، اس پوائنٹ سے لے کے جہاں تک یہ ریور راوی میں گر رہا ہے، تو اس سارے اسٹریچ کو ہم نے جو واٹر پولیوشن سورسز اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو سیمپل کیا ایک ایک کو، اور اس کی ہم نے لوڈ نکالا کہ ہر جو سورس ہے اس کا کتنا پولیوشن لوڈ اس میں جا رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 4 مختلف پوائنٹ 5 کے مختلف پوائنٹ کے اوپر ہم نے ہڈیارہ نالا جو ہے اس کا لوڈ نکالا کہ اس میں پولیوشن کا لیول کتنا ہے۔ یہ ایک فیز مکمل ہو گیا۔ اب اگلے فیز میں ہم نے یہ کیا کہ وہ جو پولوٹرز تھے، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، یہ 2 مین پولوٹرز ہیں، ان کو ہم نے نوٹس ایشو کیے، ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے نوٹس ایشو کیے تاکہ وہ ٹریٹمنٹ سسٹم لگائیں، اور وہ ٹریٹمنٹ سسٹم جو ہے وہ پولوشن لوڈ کو گھٹائے گا۔ پولوشن لوڈ کو گھٹائے گا تو اوبویسلی جو ہڈیارہ ہے وہ صاف ہوگا، اس میں پولوشن کا لوڈ کم ہوگا۔ اب اس کے ساتھ پیرلل حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پانی کو بھی اٹ سیلف جو ہے نا وہ صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی اس کے ٹریٹمنٹ سسٹم دنیا میں رائج ہیں، تو ہم یہ اس کو اسیس کر رہے ہیں آج کل کہ کون سی ٹیکنالوجی اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہوگی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈفرینٹ محکمے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق اس ڈرین کی صفائی اور واٹر کو فلٹر کرنا ناکافی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں بھارت کے ساتھ دیگر آبی معاہدات کے ساتھ ایک معاہدہ اس ڈرین سے متعلق بھی کیا جائے۔